مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ تمام دیکھنے سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام مبشر پطرس بھٹی اور میرا تعلق گلوری ٹو گلوری چرچ عیسیٰ نگری کراچی سے ہے، اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند نے آج یہ فضل مجھ پر کیا کہ میں گریس نیٹ ورک ٹی وی کے توسط سے خداوند کے نازل کیے ہوئے کلام کو خدا کے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اور میں اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ فضل بخشا اپنے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کو، کہ جس نے مجھے یہاں پر مدعو کیا کہ میں ان کے ٹی وی چینل کے توسط سے خدا کے کلام کو خدا کے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آج ہمارا جو مضمون ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 7 صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ، کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر لٹکے ہوئے 5ویں دفعہ جب اس نے اپنا منہ کھولا تو وہ کلمہ جو ہے آج ہم سیکھیں گے۔ اور میں آپ تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ سب میرے ساتھ رہیں تاکہ ہم سب مل کر خدا کے کلام کو احسن طریقے سے سیکھنے والے ہوں۔ 5واں کلمہ یعنی کہ جسمانی دکھ، جو کہ مسیح یسوع نے جب 5ویں دفعہ اپنا منہ کھولا تو اس نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور یہ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 19واں باب اور آیت نمبر 28، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ آئیں ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے مالک، لشکروں کے رب، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں پیرے خدا، تیرے بے حد فضل کے لیے آسمانی باپ تو جو ہم پر کرتا ہے۔ مہربان خدا، تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے اس بہائے ہوئے لہو کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سبب سے ہم بچائے گئے ہیں۔ اے رحیم خدا، گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے پیرے خدا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ جن کے توسط سے آج تیرا نازل کیا ہوا کلام میں تیرے لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ مہربان خدا، تیرا بندہ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اور اس کے گھرانے کے لیے پیرے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ ٹی وی چینل کے لیے، ساری ٹیم کے لیے پیرے خدا میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ مہربان خدا، پوری ٹیم کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر تاکہ تیرے کلام کی منادی کے لیے پیرے خدا یہ ٹی وی چینل ہمیشہ زبردست طریقے سے استعمال ہوتا رہے۔ مہربان خدا، میرا ایمان ہے کہ میں نے جو بھی تجھ سے مانگا تو نے اپنے الہی خزانوں سے جاری فرما دیا۔ یسوع ناصری کے نام میں آمین۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں 5ویں کلمے کے متعلق، جو کہ جسمانی دکھ کی حالت میں میرے اور آپ کے شافی خداوند یسوع مسیح نے جب 5ویں دفعہ اپنا منہ کھولا تو اس نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع کے صلیبی واقعات پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تکلیف اور اذیت کا آغاز جو ہے یہ اسی رات یعنی کہ اسی وقت ہو گیا تھا جب وہ فسح کھانے کے بعد پاک جمعرات کی رات تقریباً 11 بجے کے قریب بالا خانہ سے گتسمنی کی طرف روانہ ہوا، اور جب وہ جان کنی کی حالت میں دعا کر رہا تھا تو اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ میرے عزیزو، جب خون اور پسینہ یہ دونوں مسلسل بہتے رہیں
تو موت جو ہے وہ بالکل قریب ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب اذیت دی گئی، زد و کوب کیا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، تو اس کا پسینہ بہتا رہا، اس کا خون بہتا رہا۔ میرے عزیزو، ساری رات اس پر جھوٹے الزامات لگا کر اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اس کو باقاعدہ کوڑے لگائے گئے۔ اور میرے عزیزو، پوری رات یہ سلسلہ جاری رہا کہ میرے اور آپ کے شافی کو زد و کوب کیا گیا، دھکے مارے گئے، کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا، اس کے کپڑے پھاڑے گئے، اور بہت طرح طرح سے لوگوں نے اس کو رسوا کیا۔ ساری رات کا یہ سلسلہ جب پوری رات یہ چلتا رہا تو اگلے دن یعنی کہ مبارک جمعہ، جس کو ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، جب جمعے کا دن شروع ہوا تو دن کے صبح تقریباً جمعے کی صبح تقریباً 9 بجے کے قریب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، میخیں لگائی گئیں، اور میرے عزیزو اس کو صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ اور جو اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دیکھیں تو جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تو مسلسل تقریباً 6 گھنٹے تک اس کے جسم سے خون بہتا رہا۔ اور جب انسان کے جسم سے مسلسل پسینہ بہتا رہے، مسلسل خون بہتا رہے، تو یوں سمجھیں کہ موت بالکل سامنے کھڑی ہے، موت بالکل آپ کے قریب ہے۔ میرے عزیزو، جب 6 گھنٹے تک مسلسل خون بہتا رہا اور رات کو جب مارتے رہے، پیٹتے رہے، زد و کوب کرتے رہے، اس وقت بھی پسینہ بہتا رہا۔ اور میرے عزیزو، ہم دیکھیں تو جب انسان کے بدن سے بہت زیادہ پسینہ بہہ جاتا ہے تو نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب خون بدن سے بہتا رہا تو خون، جس کو جان کہا جاتا ہے، تو جب خون مسلسل بہتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جان نکلنے کو ہے۔ میرے عزیزو، لگاتار 6 گھنٹے تک خون بہتا رہا، پسینہ بہتا رہا، اور جب اس کے جسم میں پانی کی کمی ہوئی، نمکیات کی کمی ہوئی، خون بہتا رہا، تب اس نے اپنا منہ کھولا۔ کیونکہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا، وہ کامل خدا تھا اور کامل انسان بھی تھا، اور انسان چونکہ اتنی اذیت میں ہو تو اس کو پیاس لگتی ہے، اس لیے وہ انسان ہوتے ہوئے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ بیسکلی وہ انسان ہوتے ہوئے
وہ پانی کا پیاسا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ لیکن کیا اس بات کو ہم اس طرح دیکھیں کہ یسوع مسیح میرا اور آپ کا شافی، جو کہ اس جہاں کا خدا ہے، اس کو پیاس لگی کیونکہ وہ ایک کامل انسان بھی تھا۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ وہ خدا ہے تو پھر اس کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ تو اس کے ثبوت بھی ہمیں، اس کی شہادتیں بھی ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم ایک حوالہ دیکھیں، یسوع مسیح جو کہ کامل انسان اور کامل خدا تھا، کلوری کے سفر میں خداوند یسوع مسیح کو 2 بار مشروب پیش کیا گیا۔ پورے کلوری کے سفر میں 2 دفعہ خداوند یسوع مسیح کو مشروب پیش کیا گیا۔ ایک صبح 9 بجے کے قریب جب اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، اس وقت اس کو کچھ پینے کو دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو مصلوب کیا گیا۔ اور دوسری بار ایک مقام آتا ہے، کھوپڑی کا مقام، اس جگہ پر خداوند یسوع مسیح کو ایک مشروب پیش کیا گیا۔ اور ہم پہلے دیکھیں گے کہ یہ کھوپڑی کے مقام پر جو ہے کیا واقعہ ہوا۔ جی، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 27واں باب اور اس کی 33 اور 34 آیت جو ہے، یہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، سب غور سے سنیے گا۔ اور اس جگہ جو گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، پہنچ کر پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، مگر اس نے چکھ کر پینا نہ چاہا۔ یہ کھوپڑی کے مقام پر خداوند یسوع مسیح کو میں جو ہے، پت ملی ہوئی میں پیش کی گئی۔ اور اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کچھ درخت کے پتے جو ہیں وہ ان کا رس نکال کے وہ ملا کے دیا جاتا تھا، اور سرکہ دیا جاتا تھا، اور کچھ اس طرح کی چیزیں، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جب صلیب پر کسی کو چڑھایا جاتا تھا، اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، تو اس کو بہت درد ہوتی تھی۔ تو جب یہ سرکہ اور پت ملی ہوئی میں اور پتوں کا جوس، یہ کچھ ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا اس دور میں کہ اس کے پینے سے جسم کی درد جو ہے وہ کم ہو جاتی تھی، بدن جو ہے وہ سن ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ دیتے تھے تاکہ بدن سن ہو جائے اور درد نہ ہو۔ لیکن یسوع مسیح نے اس کو جب چکھا تو فیل کیا، محسوس کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے چکھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب یسوع نے تقریباً سپہر 3 بجے کے قریب خود کہا کہ میں پیاسا ہوں، تو رومی سپاہیوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا کیا، آئیں ہم دیکھتے ہیں۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور آیت نمبر 29۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے یہ بات خود اپنے منہ سے کہی
کہ میں پیاسا ہوں، تو رومی سپاہیوں نے یسوع کے ساتھ کیا کیا؟ وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا۔ انہوں نے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، بہت اونچے پر تھے، تو انہوں نے ایک اسٹک لی، اس کے آگے اسپنج باندھ کر اس میں ڈبو کر اس کے منہ کے ساتھ لگایا تاکہ وہ اس کو چوس کر پی لے، لیکن یسوع نے اس کو پینا نہ چاہا، کیونکہ وہ زرد رنگ کے پتے جو ہیں وہ ان کو کوٹ کر اور ان کا جوس نکال کر جو ہے وہ کڑوا پانی ہوتا تھا، تو وہ اس میں ملا کر، کسی جوس میں ملا کر وہ دیا جاتا تھا تاکہ بدن سے درد جو ہے وہ کم ہو جائے، اذیت جو ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا یہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو اذیت دے رہے ہیں تو پھر اس کی اذیت کم کرنے کے لیے آپ اس کو اس طرح کی چیزیں بھی دے رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ کیا حقیقت میں یسوع مسیح جو کہ کامل انسان اور کامل خدا ہے، کیا حقیقت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیاسا ہے؟ بے شک، اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ میرا اور آپ کا شافی آج بھی پیاسا ہے، لیکن کس چیز کا؟ کیا وہ پانی کا پیاسا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آئیں ہم آخری آیت ہے اس کو دیکھیں گے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے خداوند یسوع مسیح اور سامری عورت۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان تھا، اور جب اس عورت نے کہا کہ تو یہودی ہے اور میں سامری ہوں اور تمہاری تو بنتی نہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے جواب میں میرے اور آپ کے شافی خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیے گا۔ اسی 4 باب کی 10ویں آیت، یسوع نے جواب میں اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ میرے عزیزو، آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ ہاں، بے شک وہ پیاسا ہے، لیکن پانی کا نہیں، میری اور آپ کی محبت کا پیاسا ہے۔ وہ آج بھی چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے سے پیار کے ساتھ بات کریں، کیونکہ خدا کا دوسرا نام محبت ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں تاکہ میرے اور آپ کے شافی خداوند یسوع مسیح کی پیاس جو ہے وہ بجھے۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو کثرت کی برکت دے، آمین۔ آئیں ہم اس کلام حق کی شکر گزاری کی دعا کریں۔ قدوس مہربان خدا، بحر و بر کے مالک لشکروں کے رب، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں پیرے خدا۔ اے رحیم خدا، تیرے اس نازل کے ہوئے کلام کے
مہربان خدا تیرا یہ کلام جو آج ہم نے سیکھا توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ مہربان خدا تیرا بیٹا خداوند یسوع مسیح جس نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، مہربان خدا بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری محبت کا پیاسا ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ مہربان خدا تیرا شکر کرتا ہوں اس سارے وقت کے لیے، مہربان خدا اس اچھے کلام کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، گریس نیٹ ورک ٹی وی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیرے بندہ دانش پیٹر کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ساری ٹیم کے لیے میرے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اور کثرت سے گریس نیٹ ورک ٹی وی کو اور ان کی ساری ٹیم کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کر، یسوع ناصری کے نام میں آمین۔